الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلاة کے بعد سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں بزم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضلع سانگڑ کے امیر اور بظاہر غریب دل کے امیر، دنیا کے اعتبار سے امیر نہیں کہہ رہا، دین کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، خلوص کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے امیروں سے بھی بڑھ کر امیر، یعنی میری مراد محترم رئیس احمد مغل عرف گڈو بھائی سے ہے اور ان کے تمام رفقا، اس دوست جو میری نظروں میں ہیں، میری یادداشت میں ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں، کچھ کے چہرے میں بھول گیا، لیکن ایک چہرہ میں نہیں بھولا، لیکن افسوس کہ آج وہ چہرہ ہمارے درمیان نہیں ہے. میرے محترم ایوب بھائی مرحوم علیہ الرحمہ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں، اور آج میں خالصتاً ان کی تعزیت کے لیے سانگڑ میں حاضر ہوا ہوں. میرا آنے کا اور کوئی مقصد نہیں، مجھے کوئی کاروبار نہیں کرنا، مجھے کسی دکان کا حساب نہیں دینا، میرا کسی سے کوئی ادھار نہیں ہے، میرا محبتوں کا ادھار ہے، اور میرے بھائی کا مجھ پر حق تھا، آپ سب کی محبتوں کا مجھ پہ قرض تھا. اس لیے میں آج 250 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں حاضر ہوا. کسی پر احسان نہیں کیا، بلکہ کسی کا احسان اتارنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ محبتیں، بے لوث محبتیں ہمیشہ سلامت رکھے. بہت سے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بچے بھی ہیں کہ جن کے سامنے میں یہ اگر تخمینہ پیش کروں تو شاید وہ کہیں کہ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اور بہت سے نوجوان آج بوڑھے ہو کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وقت بڑی تیزی سے گزر گیا. یہ 1-2 برس کی بات نہیں ہے، 28 برس کی کہانی ہے. 28 سال ہو گئے آپ سے میری محبت کو. الحمدللہ یہ 28واں سال ہے. 27 سال ہو گئے، 28واں سال ہے. 1996 میں پہلی دفعہ میں سانگڑ میں آیا.
اس سال سے لے کر آج تک اہل محبت نے اپنی محبت میں ایسا جکڑ لیا کہ میں یعنی اگر میں چاہوں بھی تو میں یہ زنجیر نہیں توڑ سکتا. اول تو کیوں چاہوں، لیکن شیطان ہے، ہر ایک کو ستاتا ہے. میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، شاید میرے ساتھ تو آپ سب سے زیادہ لگا ہوا ہے. تو قدم قدم پر وسوسے ڈالتا ہے دل میں، قدم قدم پر وہم پیدا کرتا ہے، یقین کو شک میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن الحمدللہ 27 سال سے رشتہ الحمدللہ جڑا ہوا ہے. اللہ کرے کہ مرتے دم تک جڑا رہے. اللہ رکھا مرحوم چلے گئے، پہلے وہ بھی اسی طرح محفل میں بیٹھتے تھے سیفی امامہ لگا کر. آج وہ ہم میں نہیں ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. حافظ صاحب کا کیا نام تھا؟ ماسٹر صاحب کے والد صاحب حافظ گل محمد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ. ایسی ہستیاں ہیں کہ جو بلانے کی لائق نہیں ہے. وہ دماغ سے بلا بھی جائیں تو دل سے کیسے بلائی جائیں. دل کے اندر مولانا رحمت بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، شاہپور چاچر سے تشریف لائے ہیں. یہ سب محبتوں کی تو باتیں ہیں، ورنہ میرے پاس کون سا کارخانہ لگا ہے کہ آپ کو میرے پاس سے کوئی چیز ملتی ہو. میں تو کچھ نہیں جانتا. ہاں بس ایک بات ضرور ہے کہ ان پر سب کچھ نثار کرتے ہیں، ہم یہی کاروبار کرتے ہیں. اپنا کاروبار یہی ہے. ہماری محبت کی بنیاد بھی سرکار ہے، اور ہماری اس جمع ہونے کی بنیاد بھی سرکار کی محبت ہے. یاد رکھیے یہ محبت ہی کام آئے گی، دنیا تو یہیں رہ جائے. آج میں محبتوں کی ہی دکانداری کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا. یہ دل کی دکانداری ہے، یہ خلوص کی دکانداری ہے. محمود عالم صاحب تشریف فرما ہے، شاہد بھائی تشریف فرما ہے، علامہ عبدالحمید صاحب تشریف فرما ہے. کس کس کا نام لوں میں؟ حسن رضا بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، غلام مصطفیٰ موجود ہیں، اور دیگر لوگ موجود ہیں. غلام حسین دیوانہ کو میں نے بہت عرصے بعد دیکھا، تو دیوانے کو دیکھ کر تو دیوانہ بننے کا دل چاہتا ہے. میں نے کہا دیوانہ جو ہے اپنی دیوانگی میں کچھ کلام سنا دے. سبحان اللہ. یہی گلیاں تھی، یہی روڈ تھی، یہی سالانہ محفل ہوا کرتی تھی. اور اسی محفل میں اسی جگہ پر اسی گلی کے آگے ابھی بینک کے پاس میرا الحمدللہ عمرے کا ٹکٹ نکلا تھا. یہاں پہ الحمدللہ سانگر صاحب کو میں کیسے بھول سکتا ہوں. شادی ہونے کے بعد میری جب میں کثرت سے سانگڑ آنے لگا تو میرے گھر والوں کو شک ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ ان کے شک کو سانگڑ والوں نے یقین میں نہیں بدلا. یہ الگ بات ہے. میں تو آتا رہا، لیکن اہل سانگڑ نے میرے گھر والوں کی سپورٹ کی، میری سپورٹ نہیں کی، اور ان کو یقین دلاتے رہے آپ بے فکر رہے، ہم سے محبت کرتے ہیں. اس سے زیادہ ہم دینے دلانے کے قائل نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ یہ محبت للہ فی اللہ 1996 میں شروع ہوئی تھی. یہ محبت آج بھی للہ فی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو مرتے دم تک قائم رکھے. کبھی آپ کو خبر مل جائے کہ زمان جعفری کا انتقال ہو گیا، ہر ایک کو جانا ہے دنیا سے، تو کبھی آپ کو خبر مل جائے، میرے ساتھیوں آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے. آپ کا صرف اتنا حق ہے کہ آپ نے میرے لیے ہاتھ اٹھا دینے، اتنا احسان کر دینا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کر لینا. میں آپ کو دعا میں یاد رکھتا ہوں، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. میں ہر دعا میں، اچھا یہ میں بہت آسان نسخہ بتا دیتا ہوں، آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. صرف ایک دعا ایسی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دعا اگر آپ ہر نماز میں پڑھ لیں تو اس میں 2 چیزیں ادا ہو جاتی ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کے بعد والدین کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز کے بعد
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے ہر نماز کے بعد تو اس نے نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور دعا کر لی تو اپنے والدین کا شکریہ ادا کر دیا۔ اور اس دعا میں صرف والدین کا ہی تذکرہ نہیں ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا میں سارے مومن بھائیوں کا بھی تذکرہ ہے، تو اگر یہ دعا کر لی جائے تو سب کی طرف سے مغفرت کا یوں کہیے کہ آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے اپنے طور پر دعا کر دی۔ اب وہ کریم ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، قبر میں جاتی ہے تو گناہ اس کے روئے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت میں قبر سے اٹھے گی تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیوں معاف ہو جائیں گے؟ کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد جگہ جگہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے جائیں گے، اللہ ان مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے مرحوم کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی لیے مرنے والے کو مرحوم کہا جاتا ہے کہ اس پر رحم کیا گیا، اس پر رحم کیا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، میری امت مرحومہ ہے، یعنی میری امت ہے جس پر اللہ نے رحم فرمایا۔ یہ جو دعا ہے نا جو ہم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آج ہم دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے، ایوب بھائی کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ رکھا صاحب کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، حافظ صاحب قبلہ حافظ گل محمد صاحب کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ صرف دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ زندوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے اور یہ عمل بہت پسندیدہ۔ ہم اس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے کہ آج ایسے عقل کے اندھے بھی ہیں اور ایسے بھی دل کے سیاہ ہیں کہ جنہوں نے مرنے کو بھی متنازع بنا دیا۔ جینے میں تو جھگڑے چلتے ہی رہے لیکن افسوس کہ مرنے کو بھی متنازع بنا دیا۔ اب تو باتیں یہ ہوتی ہیں کہ مردے کو ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اب تو یہ باتیں ہونے لگی یہ قرآن پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بھائی مرنا چلا گیا بس اس کے اعمال اس کے ساتھ۔ افسوس حیرت ہوتی ہے ایسی عقل کے اوپر۔ وہی لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اگر ان کو طرز عمل میں دیکھیں تو آپ بھی حیران رہ جائیں۔ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ غسل دیتے وقت آوازیں سنتے ہو؟ بھائی ذرا آہستہ، بھائی ذرا آہستہ، احترام سے، بھائی ذرا خیال سے، ارے ایسے نہیں، ارے سہولت، آوازیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ کیوں بھائی؟ جب مردہ ہو گیا، جب گیا کام سے، جب کوئی کام ہی نہیں ہے، اب اس کے بعد کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر کس چیز کی احتیاط، کس چیز کا احترام، کس چیز کا خیال؟ اچھا جی نہلا دیا، نہلانے کے بعد اچھا نہلایا بھی گھڑوں پانی سے نہلایا۔ اس ملک میں مردہ نہلایا جا رہا ہے جس ملک کے کسی علاقے کے اندر 20 میل سے پانی پینے کا سر پہ اٹھا کے لایا جاتا تھا۔ اس ملک میں کہ جہاں پانی میسر نہیں، اس ملک میں مردے کا اتنا خیال کہ اسے گھڑوں پانی سے نہلایا جا رہا ہے۔ یہ احترام نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس کا لحاظ نہیں تو کیا ہے؟ یہ مردے کا خیال نہیں تو کیا ہے؟ اچھا جی جس ملک میں پینے کا پانی میسر نہ ہو وہاں مردے کے ساتھ کتنا خیال کیا جاتا ہے۔ جینے والے تو پیاسے ترس رہے ہیں لیکن مرنے والے کو غسل دیا جا رہا ہے۔ اچھا جی ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں کپڑا پہننے کو بھی بعضوں کو میسر نہیں ہے۔ گھر کی غریب بچی اگر سر ننگا کر کے باہر نکلے، اول تو نکلتی نہیں ہے لیکن اگر نکل جائے، گھر کی غریب بچی سر کو ننگا کر کے نکل جائے تو اس کا سبب غربت ہے۔ لیکن افسوس کراچی کے ڈیفنس کی لڑکی بن سنوار کر وہ بھی سر کو ننگا کر کے نکلتی ہے، تو کیا اس کا مطلب بھی غربت ہے؟ نہیں جی، اس کا مطلب ہے غیرت۔ معاملہ یہاں پر غیرت کا، ادھر غربت کا معاملہ، ادھر
غیرت کا معاملہ، ایسا ملک جہاں میسر نہ ہو کپڑا 2 گز پہننے کے لیے، وہاں پر آپ نہایت قیمتی سفید چمکتا کفن مردے کے احترام میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ احترام نہیں تو کیا ہے؟ یہ عزت نہیں تو کیا ہے؟ ارے بھائی اگر مردہ مر گیا اب کسی کام کا نہیں تو اسے اتنا قیمتی لباس دینے کی ضرورت کیا ہے؟ پرانے کپڑے کے اندر دفنا دو، بات تو ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ جناب ہو گئی، آپ نے نہلا بھی دیا، آپ نے کفنا بھی دیا، اب جناب جنازہ اٹھا، کندھوں کے اوپر اٹھا کے لے کے چلنے لگے، کہیں جھٹکا لگ گیا تو آواز آئی؟ بھائی سنبھال کے، بھائی تھوڑا خیال سے، اگر تیز چلے تو کیا آواز آئی؟ ذرا آہستہ چلو، ہیں اتنا خیال، زندہ کا تو خیال کرتے نہیں، ٹھوکے مارتے ہوئے چلتے ہیں، راستے میں بھی کوہنی مارتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن مردہ کا کتنا احترام، مردے کا کتنا خیال، میت کا کتنا لحاظ، اللہ اکبر۔ میت کو احترام سے لے کر جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد آؤ مسلمانوں میں تمہاری توجہ ایک بہت اہم باریک نکتے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ میری آواز آخر تک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی؟ دائیں طرف بائیں طرف آ رہی ہے؟ جناب سنیے، ساری زندگی فجر کی نماز پڑھی، امام آگے آپ پیچھے، ساری زندگی فجر کی نماز پڑھی، امام آگے ہم پیچھے، ظہر کی نماز پڑھی، امام آگے ہم، عصر کی نماز پڑھی، امام آگے ہم پیچھے، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، امام آگے اور ہم پیچھے۔ اور جس کو تم مردہ کہتے ہو جب اس کے جنازے کی باری آئے تو وہ آگے امام پیچھے، وہ آگے اور امام پیچھے۔ بتاؤ کتنا اہتمام ہو رہا ہے مردے کا، کتنا احترام ہو رہا ہے مردے کا، کتنا لحاظ ہو رہا ہے مردے کا۔ ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم تو مانتے ہیں، ارے وہ بھی کرتے ہیں جو نہیں مانتے۔ میرے دوستوں عزیزوں، اب سوال پیدا ہوتا ہے مردے کا اتنا احترام ہو کیوں رہا ہے؟ غسل دیا جا رہا ہے، نیا کپڑا پہنایا جا رہا ہے، امام بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس کو اپنے سے آگے کھڑا کیا ہوا ہے، اور اب نماز جنازہ ہوتی ہے، نماز ہو گئی، تمنا کیا ہے؟ اس کی برکت سے اس کی مغفرت ہو جائے، یہی ہوتی ہے نماز جنازہ پڑھ کر کیا امید ہوتی ہے؟ اس کی برکت سے، نماز جنازہ کی برکت سے میت کی مغفرت ہو جائے۔ لیکن کمال ہے جناب، شریعت میں بڑی عجیب باتیں ہیں، بڑی حسین باتیں ہیں۔ صاحب شرح الصدور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی 9ویں صدی ہجری کے مجدد، مصر کے سب سے بڑے عالم، اپنے دور کا سب سے بڑا عالم، جسے جاگتی حالت میں 72 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب تفسیر جلالین شریف ہر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے شرح الصدور بے احوال موتا والقبور، یعنی احوال موتا اور قبور کے معاملات میں سینہ کھول دینے والی باتیں، عقل کو حیران کر دینے والی باتیں۔ آپ اس کتاب میں ایک بڑا ہی عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب ایک زمانے میں کفن چور تھا، کفن چور تھا، بڑا مشہور تھا، کفن چوری ہوتی تھی اس زمانے میں، کفن چور پکڑا نہیں جاتا تھا، یہ چھپ کے ہر ایک کے جنازے میں شریک ہوتا اور پھر ساتھ میں میت کے جاتا، جب دفنائی جاتی اس کی قبر پہ نشان لگا لیتا، اور بعد میں جا کر تنہائی میں قبر کو کھول کر اس کا کفن چرا لیا کرتا۔ کتنی بری بات ہے، لوگ زندہ کو چراتے ہیں، اس کا مال چراتے ہیں، وہ تو ایسا تھا جو مردہ کو نہیں چھوڑتا تھا۔ لیکن جناب ہماری قوم جس معاشرے میں رہ رہی ہے اس پر بھی ایک لطیفہ فٹ آتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں کہتے ہیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قوم کے اندر کفن چور تھا، کفن چرایا کرتا، وہ بڑے عاجز تھے، وہ مر گیا، دوسرا کفن چور آ گیا، وہ کفن چور مر گیا، دوسرا کفن چور آ گیا، لیکن دوسرے میں فرق یہ ہوا کہ وہ پہلا تو صرف کفن چراتا تھا، قبر بند کر دیتا تھا، دوسرا مردے کو بھی باہر نکال کے پھینک دیتا تھا۔ کفن تو چراتا تھا، مردہ بھی
قبر سے باہر نکال کر پھینک دیتا تھا، لوگ کہنے لگے یہ مولا وہ پہلا والا ہی اچھا تھا، وہ جو پہلے والا تھا کم سے کم وہ مردے کو اس کی پردہ پوشی تو رکھی جاتی تھی، قبر تو رہ جاتے۔ ہمارا حال یہ کہ ہم کم سے کم چوری پر راضی رہتے ہیں، ہم پہلے والے چور کو یاد کرتے ہیں، ہم پہلے والے ڈاکو کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو ایک قوم میں کفن چور تھا، یہ صاحب جلالین شریف لکھ رہے ہیں، مولانا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے جنازہ پڑھا کس لیے کہ مردے کی مغفرت ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 40 مومن جمع ہو کر نماز جنازہ پڑھیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی بخشش کرتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا 100 مومن جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ ایسی روایات احادیث میں ملتی ہیں۔ صاحب تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کفن چور تھا، وہ ایک جنازے میں ایک عورت کے جنازے میں شریک ہوا، کس نیت سے کہ کفن چوری کرے گا۔ وہ جنازے میں شریک ہوا، نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنازے کے ساتھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز جنازہ پڑھنے والا اچھی نیت سے نہیں ہوتا، اور ہر جنازے کے ساتھ کندھا دینے والا بھی اچھی نیت سے نہیں ہوتا۔ سب کی بات نہیں کر رہا، کوئی ایک دو اس میں بدنیت بھی ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ جنازے کے ساتھ گیا، دفنا دیا گیا میت کو، عورت کی میت تھی، بڑی نیک نام عورت تھی، بڑی نیک عورت مشہور تھی، انتقال کر گئی۔ آج ہمارا بھائی ہم میں نہیں ہے، لیکن آپ دل سے بتاؤ نیک نام مشہور تھا کہ نہیں تھا؟ جس دن انتقال ہوا اس دن بھی اللہ کے گھر کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اور انتقال بھی اللہ کے گھر کے اندر ہی ہوا، اور اللہ کا کلام سنتے ہوئے ہوا۔ سبحان اللہ، یہ سب نیکی کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ایک نیک عورت تھی، انتقال کر گئی۔ جب انتقال کر گئی اس کے جنازے میں کفن چور شریک ہوا، اور کفن چرانے کی نیت سے جنازے کے ساتھ ساتھ گیا، اور دفنانے کی جگہ پر قبر پہ نشان لگا کر جب سب چلے گئے وہ بھی چلا گیا، تنہائی میں آیا، اور آنے کے بعد قبر کو ایک طرف سے اس میں سوراخ کر کے ایک سلیب ہٹا کر ہاتھ ڈال کر جیسے ہی اس نے چاہا کہ کفن نکالے، کفن کھینچے، اچانک کیا ماجرا ہوا، اس عورت نے ہاتھ پکڑ لیا، اس عورت نے ہاتھ پکڑ لیا جس کی میت تھی، میت نے ہاتھ پکڑ لیا۔ کہتے ہیں مردہ کسی کام کا نہیں، میت نے ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہنے لگی سبحان اللہ، ایک جنتی ہو کر جنتی کا کفن چرا رہا ہے، ایک جنتی ہو کر جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ اس کی تو گھی بن گئی، کوئی مردہ ہاتھ پکڑ لے۔ مولانا عبدالحمید صاحب، میں ابھی قبرستان جا رہا تھا ایوب بھائی کی قبر پہ، تو میں نے گنڈو بھائی سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو ایوب بھائی قبر سے نکل کے ملنے کے لیے باہر بھائی نہیں آ سکتے کیا؟ اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو شہادت عطا کرنا چاہے، بھائی ہمارے دل میں اس کی قدر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ والا صرف وہی ہے جو پیروں کی اولاد ہوگا، اللہ والا صرف وہی ہے جو سید ہوگا، اللہ والا صرف وہی ہے جو کسی بڑی گدی کا جانشین ہوگا؟ نہیں جناب، اللہ والا ہونے میں یہ سب چیزیں شرط نہیں ہے، اللہ والا ہونے میں تو اللہ کا بندہ ہونا شرط ہے۔ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ والا ہے۔ سبحان اللہ، وہ پیر کی اولاد ہو یا نہ ہو، وہ سید کا بیٹا ہو یا نہ ہو، وہ کسی تخت نشینی کا وارث ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اگر اللہ کا بندہ ہے، وہ حضور کا امتی ہے، تو انشاءاللہ وہ اللہ والا ہے۔ یہ محبت ہی ہے تو نا اس کی کھینچ کر لے کر آئیے، اتنی دور سے چل کر آئیں، یہ محبت ہی تو ہے نا، یہ محبت ہی۔ نہ جانے کتنے لوگ مر جاتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ بتاؤ جب اس کا جنازہ اٹھا، سانگڑ کا بے نظیر جنازہ تھا کہ نہیں تھا نا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ پیر تھا، وہ سید تھا، وہ عالم تھا، وہ واعظ تھا، وہ کیا تھا؟ ارے وہ ایک سچا مسلمان تھا، وہ اللہ کا بندہ تھا، وہ حضور کا امتی اور حضور کا عاشق و وفادار تھا۔ تو اللہ والے ہونے کی شرائط تو یہی ہے نا، اللہ والے ہونے کی شرائط تو ماشاءاللہ حضور کی سنت چہرے پہ سجی تھی کہ نہیں سجی تھی؟ معاشرہ تھا نا، پوری سنت موجود تھی، نماز پڑھتا تھا نا،
اللہ کا کلام سنتا تھا، یہی تو نیکی کی علامت ہے۔ دن بھی مسجد میں، رات بھی مسجد میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگوں کو میری امت میں دیکھو گے وہ میخوں کی طرح ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ میخوں کی طرح۔ میخ کہتے ہیں کیل کو، وہ کیلوں کی طرح ہیں، جیسے کھوٹا ہوتا ہے نا۔ سرکار نے فرمایا جب دیکھو گے مسجد میں گڑا نظر آئے گا، جب دیکھو گے مسجد میں گڑا نظر آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے لوگ اگر بیمار ہو جائیں، سنو، سرکار نے فرمایا ایسے لوگ اگر بیمار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں جو ان کی عیادت کے لیے گھر تشریف لاتے ہیں، ان کے گھر میں آتے ہیں۔ بتاؤ جو بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے فرشتے آئیں، اور جو اللہ سے ملنے جا رہا اسے لینے فرشتوں کی جماعت نہیں آئے گی؟ اسے لینے کے لیے کون کون آئے گا؟ وہ کفن چور کی گھگی بندھی ہوئی تھی، لیکن جب اس نے کلام سنا تو کلام بڑا عجیب تھا۔ عورت کہہ رہی تھی سبحان اللہ، ایک جنتی ہو کر جنتی کا کفن چرا رہا ہے، کفن کھینچ رہا ہے۔ اس نے کہا بی بی تو تو نیک، تو تو جنتی، اس میں تو شک نہیں، لیکن میں تو کفن چور، میں کیسے جنتی، میں کیسے نیک؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، یہ میں نہیں لکھ رہا، 9ویں صدی ہجری کا مجدد لکھ رہا، کتاب کا نام شرح الصدور، کتاب کا نام، یہ علماء بیٹھے ہیں بعد میں آپ ان سے حوالہ دیکھ سکتے ہیں، کتاب کا نام شرح الصدور، لکھنے والا 9ویں صدی کا مجدد جسے 72 مرتبہ جاگتی حالت میں سرکار کا دیدار نصیب ہوا، سوتے میں تو پتہ نہیں کیا عالم تھا، جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکھ رہے ہیں۔ ایسا سچا جس کی کتاب آج اہل سنت میں بھی اور غیر اہل سنت میں بھی پڑھائی جاتی ہے، وہ امام لکھ رہا ہے کہ جب اس کفن چور نے کہا بی بی تو جنتی ہے، نیک تھی اس لیے جنتی ہے، مگر میں تو تیرا کفن چرانے والا کفن چور، میں کیسے جنتی؟ اس بی بی نے کہا وہ رب اتنا شاندار ہے، وہ رب اتنا کریم ہے، وہ رب اتنا رحیم ہے کہ اس نے اپنے فضل سے مجھے بھی بخش دیا، اور جس نے میری نماز جنازہ پڑھی اللہ نے آج سب کو بخش دیا، اور تو بھی جنازہ پڑھنے والوں میں شامل۔ جنازہ تو تو نے بھی پڑھا، نیت تیری صحیح نہیں تھی، نیت تیری درست نہیں تھی، لیکن اس کریم کا کرم دیکھو، اس کی رحمت مغفرت کی بارش ایسی برسی، نیت اچھی تھی یا نہیں، جو شریک ہوا اللہ نے سب کو بخش دیا، اللہ نے سب کی بخشش فرما دی۔ امام یہ واقعہ لکھنے کے بعد آپ لکھتے ہیں سنو مسلمانوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میت گناہگار ہوتی ہے، پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہوتا ہے، اللہ پڑھنے والوں کی برکت سے میت کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن کبھی معاملہ عکس ہو جاتا ہے کہ میت نیکوکار ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پڑھنے والے گناہگاروں کو اس نیک کی نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، کبھی پڑھنے والے نیک ہوتے ہیں اور کبھی جس کی پڑھی جا رہی ہے وہ اب سمجھ میں آیا راز کہ کسی ولی کا جنازہ ہو تو لوگ کیوں دور دور سے آتے ہیں، اب پتہ چلا کہ کسی عاشق کا جنازہ ہو تو کیوں لوگ دور دور سے آتے ہیں، اب پتہ چلا کہ علم الدین کے جنازے میں 7 لاکھ لوگ کیوں شریک ہوئے، اور اب پتہ چلا کہ غازی ملک ممتاز قادری کے جنازے میں 60 لاکھ لوگ کیوں شریک ہوئے، اور اب پتہ چلا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ کیسے شریک ہوئے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ دیکھو یہ فلسفہ سمجھ لو کہ ہر میت جو ہے اس کا احوال اس کا رب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم نے تو سجا بنا کر پیش کر دیا، ہم نے تو نہلا دھلا کر پیش کر دیا، ہم نے تو نیا کفن پہنا کر پیش کر دیا۔ اچھا جی برے سے برے شخص کو بھی کفن پہنا کے لٹا دو تو کچھ رحم آئی جاتا ہے،
آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیسے ہی ہو، لیکن اگر کفن میں ہو تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے پڑھو، حتیٰ کہ انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو، کوئی اگر برا لفظ بھی کہنا چاہے تو لوگ کہتے ہیں یار مر گیا نا، بری بات ہے اس کے ساتھ، یہی کہتے ہیں نا، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ فرمایا گیا کہ نہلاتے وقت اگر کوئی غیر معمولی منفی بات دیکھو اس کے جسم کے اندر، کوئی تبدیلی دیکھو تو پردہ پوشی کر دو، اس کے عیب کو مت کھولو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے عیب کی پردہ پوشی کرنے والا بنائے۔ آج تو واٹس ایپ کے اوپر بتاتے ہو یہ ہوا، آج تو فوراً فیس بک کے اوپر بتایا جاتا ہے، ارے آج تو فلاں نے یہ کیا، آج تو یہ کیا۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج تم پردہ پوشی کرو، مرنے بعد رب تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ سجا بنا کر پیش کر دیا، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں سب کچھ تو مرنے کے بعد ہی ہو رہا ہے، ہوتا تو مرنے کے بعد ہی ہے۔ اب میں یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ زندہ تو نہایا کہ نہیں نہایا، کپڑا صحیح پہنا کہ نہیں پہنا، نماز صحیح پڑھی کہ نہیں پڑھی، لیکن مردے کا اتنا اہتمام، مردے کا میت کا اتنا اہتمام، ارے اس کے بعد بڑے سلیقے سے قبر کے اندر اتارا، پھینکا بھی نہیں، بڑے سلیقے سے، بڑے ادب سے، احترام سے قبر میں اتارا۔ آوازیں آتی رہی، بھائی خیال سے، ارے دیکھو بھائی ذرا، ارے ذرا دیکھنا کہیں، بولو یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جن کو بولنا بھی نہیں آتا وہ بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ اس مرحلے پر، دو مرحلوں پہ میں نے دیکھا ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہوتا ہے، ایک قبر کو تیار کرنے کے معاملے میں، مردے کو دفنانے کے معاملے میں، دوسرے نکاح کے وقت، ہر آدمی بول رہا ہوتا ہے، مشورے دے رہا ہوتا ہے، نہیں جی یہ کام عالم کا ہے، یہ کام عالم کا ہے، دفنا دیا،